انہیں کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشا اللہ من عبادہ العلماء. شیخ الاولیاء حضرت خواجہ محمد طاہر اشائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال پر ہر سال ایک پر رونق مجلس ذکر اذکار کی مجلس منعقد کی جا رہی ہے. حضرت کے مرشد مکرم حضرت بابا عبدالشکور لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پر پوتے تھے، انہوں نے خواجہ طاہر اشائی کو لقب رفیق سے نوازا تھا. اس لحاظ سے سارا خاندانی رفیقی آپ کی طرف منسوب ہے. ان کے علاوہ حضرات خلفاء ورثاء جو علم شریعت کے علاوہ عربی زبان فارسی زبان پر ید اولیٰ رکھتے تھے، اور ان کے کچھ تصانیف بھی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں. ان میں سے قابل ذکر ہیں حضرت خواجہ عبدالواسع رفیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 240 سال پہلے یہ کتاب تحریر فرمائی تھی، کتاب الدوار فی الاولیاء. ہاں، کتاب الدوار فی الاولیاء عربی زبان میں ہے. یہ اس کا مؤلف ہے حضرت عبدالواسع رفیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی طرح حضرت خیر اللہ رفیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو انہوں نے بھی 200 سال پہلے یہ کتاب تحریر فرمائی تھی. یہ اس کا نام ہے مجموعۃ سیرت اہل بیت، مجموعۃ سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اہل بیت کے نام پر انہوں نے ایک یہ کتاب تحریر فرمائی تھی 200 سال پہلے. اسی طرح حضرت ابو البقاء رفیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے 180 سال پہلے 30 پاروں میں قرآن شریف اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائی ہے. انہوں نے یہ اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائی. یہ 100 سال پہلے یہ قرآن شریف مکمل 30 پاروں میں. اس کے علاوہ بھی دیگر حضرات بھی جنہوں نے اس خاندان کے ساتھ جو تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے نہ صرف اپنے قلم کے ذریعے بلکہ واعظ و تبلیغ سے بھی علم شریعت علم طریقت لوگوں تک عام خاص لوگوں تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ کی جائے گی. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اولادوں کو، ہمارے مریدوں کو، دوست احبابوں کو، میرے شاگردوں کو بھی ان بزرگ ان اسلاف